تو جیسا کہ آپ نے یہاں پر یہ بتایا کہ لفظ ابی جو ہے وہ چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اذ قال لی ابیہ یا ابتی، انہوں نے اپنے والد سے کہا، باپ سے کہا۔ ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور انہوں نے اپنے باپ ابی آزر سے کہا۔ یہاں پر جو دیگریں اہل تشیع اور بریلوی حضرات وہ تو یہاں سے کرتے ہیں کہ یہاں سے لفظ ابی ہے تو چاچا مراد لیا جائے گا کیونکہ چاچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ قرینہ موجود ہے۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، اس نے بھی لفظ ابی استعمال کیا، این ابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے کہا کہ یہاں سے مراد چاچا بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی، تو یہ تعین کیسے ہوگا؟ کیونکہ لفظ ابھی باپ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، چاچے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کیسے آبزرو کریں گے اس کا کہ یہاں پر باپ ہی مراد ہے؟ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 133 جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کا قرینہ ہے۔ اس سے ہمیں بات چلتی ہے پتہ کہ لفظ ابی کا ادراک صرف باپ پر نہیں ہوتا، چاچا پر بھی ہوتا ہے اور دادا پر بھی ہوتا ہے۔ یہی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات، جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جب ذکر آیا تب وہاں لفظ صرف ابی نہیں آیا، یا آبتی بھی آیا۔ عربی زبان میں یا آبتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بایولوجیکل فادر کے لیے، تو وہاں بات ہی ختم ہو گئی۔ اب وہ بریلوی حضرات یا اہل تشیع حضرات، آپ جانتے ہیں ان کے واقف سے کہ وہ مستند روایتوں سے اپنا عقیدہ نہیں پیش کرتے، نہ ثابت کرتے، اس وجہ سے ان کی بات کمزور ہوتی ہے۔ ہماری بنیادی بات جو قرآن مجید سے تعلق ہو رہی ہے، جب لفظ ابی کے ساتھ ابت آ گیا اس کا مطلب کنفرم ہوا کہ وہ بایولوجیکل بات ہے۔ اس میں پھر کوئی انسان شخص مانے نہ اس بات کو، یہ دوسری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بات ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک بایولوجیکل فادر ہے۔ اور اللہ کے رسول کے لیے جو صحیح مسلم میں حدیث کا استعمال ہوا لفظ، وہ ابھی لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے باپ بھی ہوتا ہے، چاچا بھی ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاچا کا الفاظ اس لیے بہتر اس حدیث پر ادراک بیٹھے گا کیونکہ دوسری حدیثوں سے، قرآن مجید کی آیت سے وہ زیادہ مضبوط بات کو تقویت ملے گا۔ جی، تو اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، سوال پھر وہی آئے گا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی لفظ استعمال کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، چاچے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو جی، سکتا ہے کہ اس ساتھی نے یا جس شخص نے جو سوال کیا تھا وہ اپنے چاچے کے لیے کیا تھا، باپ کے لیے؟ اس کا تعین کہاں سے کریں گے؟ اس کا تعین میں نے آپ کو بتایا کہ عرب جو ہے اپنا واسطہ جن کے والد نہیں رہتے موجود، تو یا ان کے والد اگر مان لیجیے موجود ہے بھی، لیکن زیادہ تر اپنا جو تعاون کرتے ہیں وہ اپنے چاچا سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے والد نہیں تھے موجود، تو لیکن اللہ کے رسول آپ اپنے والد کا نام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے دادا کا نام لیا عبد المطلب۔ اس کا مطلب عربی زبان میں لفظ ابھی کا استعمال کنڈیشن کے حساب سے رہتا ہے، حالات کے حساب سے رہتا ہے۔ عربی کا یہ عربی لٹریچر کی یہ خاصیت ہے لفظ ابھی۔ میں نے آپ کو کیا بتا، اگر لفظ ابھی کے ساتھ اگر ابت آ جاتا تو وہاں بات کنفرم ہوتی کہ ان کے والد تھے، لیکن ان کی بات وہ کنفرم نہیں، اور ہم اس حدیث کو قرآن مجید پر پیش کر رہے ہیں نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ابھی لفظ جس سے مراد وہاں پر قرآن مجید کی روح سے نہیں ہے، والد نہیں ہے، کیونکہ والد جو ہے ان کے، وہ جس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو میں نے 15 آپ کو بتایا اس کے تحت بھی جو ہے اس لسٹ سے باہر ہو جا رہے ہیں نا میرے بھائی۔ یہ دو تو بنیادی بات ہو رہی تھی اس سمجھنے کی، ایسا ہے۔ اور پھر صحیح حدیث بھی صحیح بخاری کی 4316 نمبر کی، جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو یہ بالکل بات واضح ہوگا کہ نسب کٹ جاتا ہے تو بیچ میں اس کی عبد المطلب تک آپ پہنچ نہیں پاتے۔ جی، اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے تھے، تو حضرت آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور تھوڑی سلو آ رہی ہے، آپ تھوڑا تیز بولیں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا تھا اور وہ نبی بن کے، رسول بن کے آئے تھے، بلکہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی، ان کے والدین کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہاں یہ دیکھیے یہ بھی ایک اشکالات پیش کی جاتا ہے میرے بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان 570 سال کا کم و بیش فرق ہے، ہمارے بیچ میں فاصلہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیے اللہ کے رسول کے ماں باپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چلنا تھا، تو میرے بھائی اللہ کے رسول کے جو ماں باپ ہیں وہ بنی اسماعیل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 میں اللہ
فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ زبان سے کہ انی رسول بنی اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بنی اسماعیل کی طرف نہیں. اور اللہ کے رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے تحت کہ میں رحمت للعالمین ہوں. میں شیخ آپ دوبارہ بولیے، آپ کی ویڈیو چلی گئی تھی. تو میں رحمت للعالمین یہ بتاتے ہیں. آپ اس سے بات ہمیں چلتی ہے شیخ پتہ، آپ دوبارہ اس سے ہمیں بولیے، یہ بات دوبارہ. چلتی ہے پتہ کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ عالمین کے لیے رب تھے. جی میں نے کہا کہ جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، سورہ صف سورہ نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو رسول بنا کے بھیجا ہے بنی اسرائیل میں، اور اللہ کے رسول کے ماں باپ جو ہے وہ بنی اسماعیل کے، تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کی کتاب جو ہے ان کے لیے کفایت نہیں کریں گے میرے بھائی. یہ بات سمجھنے کی بات ہے. ایسا ہے. اور آخری جو پیغمبر جو رسول آیا تھا وہ اسماعیل تھے جو عرب میں آئے تھے، جن کے انتقال کو تقریباً اللہ کے رسول کی صرف دیکھا جائے 2000 سال 2500 سال کے آس پاس کا وقت بیت چکا تھا. آج 1400 سال بعد میرے بھائی امت محمد ہے، جس کا اللہ نے قرآن مجید کے الگ سے فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہو کہ لوگوں نے اس کی آیت میں تو تبدیلی نہیں کر پائے، لیکن مفہوم کو بدل. آج کے اس ہائی ٹیک ٹیکنالوجی والے دور میں تو آپ سوچئے کہ وہ جو دور جاہلیت رہا ہو اس وقت میں 2000 سال میں دین کیسے سلامت رہ سکتا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ بالکل جی. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ کہ بنی اسماعیل، اور نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم کے جی والدین اسماعیل بنی اسماعیل میں سے تھے. اب اس میں سوال یہ تو ہے اسماعیل کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چلو بنی اسرائیل کے لیے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تو دین ابراہیم تم مشرک مکہ بھی مانتے تھے، تو وہ دین ابراہیم ان کے جی. لیے کیوں مستند نہیں تھا، کیوں ضروری نہیں تھا ان کے لیے؟ دیکھیے ایک بنیادی بات سمجھنا چاہیے کہ دین ابراہیم، آپ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، آپ کے طریقے سمجھاتا ہوں. آپ پہلے بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، بریلوی تھے، ٹھیک ہے نا. آج آپ ماشاءاللہ کتاب و سنت کی منہج پہ. پہلے جب آپ کو کوئی سمجھاتا تھا تب آپ یہ کہتے تھے کہ نہیں یار میں صحیح دین پر ہوں، اس وقت آپ لوگ غلط دین پر. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ آپ جو تھے وہ غلط دین پر تھے، صحیح دین آپ کا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم جس دین ابراہیم کو لے کر چل رہے دراصل وہ صحیح دین، لیکن وہ صحیح دین نہیں تھا. صحیح دین وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چیزیں کر رہے تھے تم یہ صحیح ہے. اس میں جو مورتی پوجا آ گئی یہ دین ابراہیم کا حصہ نہیں ہے، یہ جو جہالت آ گئی یہ دین ابراہیم کا حصہ نہیں ہے، کعبے کا برہانہ طواف پر یہ دین ابراہیم کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے بات بتایا، لیکن وہ مشرکین مکہ سوچتے تھے یہ نئی بات کر رہا ہے. دین ابراہیم جو ہم سنتے تھے چلا آ رہا تھا اصل وہ دین ہے، اس کا دین ملاوٹ تھی. جو یہاں پر میں جانتے کہ اللہ کے رسول کا دین حق تھا، ملاوٹ ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں. اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ سبا سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 44 میں اللہ نے یہ بات کو بیان کر دیا کہ اس وقت جو آج حالیہ دور ہے، اس کے پہلے کے جو لوگ تھے یہ غافل لوگ تھے، یہ جاہل لوگ تھے. اور ان کا جو فطرت کا جو پیریڈ بیتا ہے، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 19 میں کہ فطرت کا پیریڈ اللہ نے بتایا کہ وہ جو پیریڈ تھا عیسیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان کا وہ فطرت کا پیریڈ. جب فطرت کا پیریڈ ہے اس کا مطلب اس وقت میں کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں تھا. جب پیغمبر رسول نہیں تھا تو شریعت نہیں تھی. جب شریعت نہیں تھی میرے بھائی تو ان پر احکام نہیں آ سکتے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر میں نے آپ کو 15 میں بتا دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ ملے. بنا رسول کے عذاب نہیں آتا. میں اچھا، یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ دین ابراہیم تو تھا، لیکن جو مشرک مکہ سمجھ رہے تھے وہ اس شکل میں نہیں تھا. جی اصل جو تھی، جیسے کہ اللہ نہیں اس تعالیٰ نے شکل میں. آپ نے بتایا کہ بتا دیا کہ وہ غافل ہیں. سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی سورہ یاسین کی آیت نمبر. ہاں، جی جی جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ دین ابراہیم پر تو تھے، لیکن جو دین ابراہیم کی اصل شکل تھی وہ اس پر نہیں تھے، یعنی انہوں نے بگاڑ دی تھی. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وہ غافل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غافل ہیں.
اب اس پہ یہ پتہ چلتا ہے جی کہ آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ اس بگڑی ہوئی دین کی شکل میں ان کے پاس فالو جس کو وہ کر رہے تھے وہ اصل دین ابراہیم تھا، ورنہ پھر بچے کیسے وہ؟ اگر وہ بچے، چلو مان لو انہیں دین ابراہیم کا نہیں جی پتہ تھا تو وہ اہل فطرت سے ہوئے، اگر پتہ تو اہل فطرت کہاں سے ہوئے وہ؟ دیکھیے ایک بات سمجھنے والی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو گئے تقریباً 2500 سال ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کی آمد کی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، تقریباً 2500 سال ہو گئے تھے۔ اب 2500 سال میں کوئی بھی دین کا محفوظ رہ پانا ممکن نہیں ہے، وہ تو صرف قرآن مجید ہے جو آج محفوظ ہے، لیکن صرف اپنے الفاظ کے ساتھ، معنی کے ساتھ، تشریحات میں اس میں بھی لوگوں نے بگاڑ ڈال دیا، آپ جانتے اس بات کو بڑے اچھے سے۔ تو آپ سوچیے کہ اس کتاب کی جس کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب یہ کتاب تشریحات میں لوگ اس کو بگاڑ سکتے ہیں تو وہ تو 2500 سال کا وقفہ آیا، تو آپ سوچیے دین کیسے نہیں بگڑا ہوگا۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں تک ہے بنی اسماعیل کے تعلق سے، اسماعیل علیہ السلام پہلے جو پیغمبر رسول آتے تھے وہ پرٹیکولر ایک حصے کے لوگوں کے لیے آتے تھے اور ایک وقت کے لیے آتے تھے، تو اوورال کوئی 1000-5000 سال کے لیے نہیں آتے تھے، ایک مخصوص وقت رہتا تھا وہاں پر۔ اس سے بھی ہمیں بات چلی پتا کہ ان کے جو والد والدین تک ان تک جو دین کے حق کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اگر وہ دین ابراہیم کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں میرے بھائی، کیوں صحیح بخاری میں 1385 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، جب تک اسے اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی نہیں کرتے یا کوئی دوسرے مذہب پہ نہیں ڈالتے۔ آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے والد اور والدین نے کبھی شرک کیا ہو اور مشرک ہو، کوئی دلیل نہیں میرے بھائی آپ کے پاس، تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن مجید ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ وہ غافل تھے، وہ جاہل تھے، کہ اللہ رسول کو نہیں بھیج سکتا تب تک عذاب دیتا، تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی چیز جی جی، تو یعنی ہے۔ آپ جی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے پاس وہ دین ابراہیم اصل شکل میں نہیں پہنچا، تو مشرکین مکہ کے پاس اگر وہ اصل شکل میں نہیں پہنچا، بگڑی ہوئی شکل میں پہنچا، تو کیا مطلب اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے پاس وہ بگڑا ہوا جو شکل میں دین تھا وہ ان تک نہیں پہنچا ہوگا؟ اگر بگڑا ہوا ہی پہنچا تو پھر وہ اہل فطرت نہیں ہوا جی نا، پھر تو دین ابراہیم کے پھر سمجھ گئے وہ دین ابراہیم ہم کو ملا ہے یا دین ابراہیم چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی وہ مذہب کو سمجھ گئے کہ ایک رسول آیا تھا یا نبی آیا تھا۔ جی دیکھیے ایک بنیادی بات آپ کو جو سمجھنے کی چیز ہے، بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت کے پہلے آپ کے امی اور ابا کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول کا زمانہ تو پایا ہی نہیں انہوں نے، تو وہ کافر تو ہوں گے ہی نہیں، کافر تب ہوتے جب وہ کفر کرتے، انکار کرتے، انہوں نے تو انکار کرے نہیں، تو کافر تو ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات وہ اب بستی ہے مشرک والی کیٹیگری، تو مشرک تھے یا نہیں تھے اس کے تعلق سے کسی کے پاس کوئی روایت موجود نہیں کہ آپ نے شرک کرے کر، کبھی بھی موجود نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم انہیں اہل فطرت، فطرت کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت، وہ پیریڈ جب کوئی رسول نہیں آیا، اس وقت کو کہتے ہیں اہل فطرت۔ محدثین نے، مفسرین نے فطرت جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 19 میں لفظ فطرت استعمال ہوئے، اس سے یہی بتایا کہ یہ وہ وقت، وہ پیریڈ ہے جس وقت پہ کسی کے اوپر کوئی بندش نہیں رہتی کسی دین کو ماننے کی۔ اب اللہ کے رسول کے ماں باپ عبداللہ، آمنہ، آپ جو تھے، دونوں جو تھے آپ، وہ دین ابراہیم کو مانتے تھے، اس کی کس کے پاس کیا دلیل ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف وہ گمان کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اور گمان میں ان کے والد والدین کے تعلق سے آپ عقیدہ نہیں بیان کر سکتے نا، کہ گمان میں آپ سوچیں کہ ان کے والد والدین جو ہے وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے اس بات، یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک جو دین ابراہیم پہنچا تھا وہ دین ابراہیم تھا ہی نہیں، صرف لفظ یہ کہنے سے کہ ہم دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں۔ آج قادیانی بھی کہہ رہے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ صرف لفظ اسلام بولنے سے اس کو فالوور نہیں بن جاتے آپ۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ہم دین ابراہیم پہ چل رہے تھے، لیکن وہ دین ابراہیم پہ نہیں چل رہے تھے، جی وہ صرف یہ کہتے تھے، سنی سنائی بات جو نسل در نسل ٹرانسفر، وہ اسی بات کو دہرایا کرتے تھے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں نا، جو غافل تھے، غافل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو، جو جانتا نہ ہو،
جب جانتے ہی نہ ہو تو اس سے تو بات کی بالکل صراحت ہوئی کہ وہ دین ابراہیم کو بھی نہیں جانتے تھے میرے بھائی، جو توحید والا دین ابراہیم۔ جی جی جی۔ اچھا، ایک حدیث اور آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جی علیہ وسلم نے کسی مشرک کی قبر کے پاس اس کے لیے دعائے مغفرت کرانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ اپنی والدہ کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہی روکتا ہے جو کہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ہاں، تو اس بات سے اب وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جو ہے حدیث، یہ اس میں بھی واضح کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی واضح نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھی بات۔ اس میں بھی وہ قیاس کرتے ہیں کہ مغفرت کی دعا نہیں کرے یا نہیں کرنے دی اللہ نے، اس سے مراد نہیں ہے کہ یار مشرک تھے، کافر تھے۔ اگر وہ مشرک کافر رہتے تو اللہ کے رسول صراحت کر دیتے۔ بنیادی بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مغفرت کی دعا جو نہیں کرے، وہ میں آپ کو ایک لاجیکلی بات بتا رہا ہوں۔ اگر مغفرت کی اللہ کے رسول دعا کرتے تو صحابہ کرام یہ ضرور سوچتے کہ یہ ان کے والد یا والدین جو بھی تھے یہ گناہ گار تھے معاذ اللہ، یا یہ اگر مشرک تھے تو مشرک تو ناپاک ہوتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ میرے والد یا والدین جو بھی ہیں وہ ناپاک ہے یا وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ کے جو والدہ تھی ان کی مغفرت کی دعا سے اس لیے روک دیا کیونکہ تاکہ صحابہ یہ نہ سوچیں یار یہ بھی گناہ گار تھے کر کے ہمارے۔ اب مجھے آپ بتائیے، ابو بکر عمر عثمان علی کی قبر پہ آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا آپ کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دینا کر کے؟ کبھی بھی دعا نہیں کرتے، آپ جی بولتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی ہائی لیول کی اوپر ثابتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی والدہ، آپ کی والدہ یعنی ان سے تو بڑی اللہ کے رسول کے پہلے کا دور دیکھا جائے تو کوئی شاید ہی کوئی عورت یا کوئی بھی لیڈی ایسی ہوئی، یہ بھی بات سمجھنے کی نہیں میرے بھائی۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن مجید میں اللہ نے صاف کہہ دی کہ آپ کو مشرکوں کی قبر پر نہیں آنا ہے، مشرکین کی قبر کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 84 میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ آپ مشرکین کی قبر پر نہیں آ سکتے۔ اگر آپ کی والدہ مشرک ہوتی تو آپ ان کی قبر پہ کبھی نہیں جاتے ایسا، کیونکہ آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے جب حجۃ الوداع سے آپ لوٹ رہے تھے 11 ہجری میں، تب گئے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 یہ پہلے نازل ہو گئی، آیت پہلے نازل ہوئی تھی، آپ کبھی بھی آیت کی خلاف ورزی کر کے مشرک کبھی نہیں جاتے۔ سمجھنا چاہیے میرے بھائی، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جی چلو، یہ ویسے میں سوال کرنے ہی والا تھا کہ یہ آیت پہلے اتری ہے، بعد میں آپ نے پہلے وضاحت کر دی۔ جی جی خیر، تو اس میں یہ سوال آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ایک کوئی سی دلیل نہیں ہے کہ وہ مشرک تھے اور کافر تو ہو نہیں ایسی سکتے؟ کوئی بھی دیکھیے جی کنی کافر تو نہیں ہو سکتے، جو لوگ کافر انہیں بولتے ہیں، اور کافر کی ہمارے یہاں کیا ہے کہ روایتی لوگ ہیں، بات سنتے ہیں اور اس بات کو آگے پاس آن کر دیتے ہیں۔ کافر تو کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کو آپ نے دیکھے نہیں، آپ کی دعوت آپ تک پہنچی نہیں، تو آپ انکار کرتے تو آپ کافر ہوتے نا۔ جیسے اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے کے دور کو کہا گیا جاہلانہ دور، جاہلیت کا دور، ایسا ہے۔ بعد میں کیا گیا کہ وہ لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ جو میں نے آپ کو اللہ کے رسول کے والد کے تعلق سے بتایا تھا نا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک رسول لائے، وہاں جی لفظ ابھی آیا، تو ڈائریکٹ والد لیتے۔ میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس تعویل ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے میرے بھائی، صحیح بخاری میں اگر آپ پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں ملتی باقاعدہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2247 غالباً، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو چاچا ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے۔ عربی میں چاچا کے لیے ابھی کا لفظ استعمال کرتے تو اس وقت میں حالیہ دور اگر آپ دیکھیں گے نا، عرب ٹریڈیشن میں جو دور دیکھیں گے آپ، تب آپ کو امام نمیری کی جو کتاب تاریخ مدینہ، وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اس میں مدینہ کے حالات کے بارے میں ذکر بتایا گیا ایسا۔ اور وفا الوفا جو کتاب ہے اس پر بھی مدینہ کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اس میں بھی مکہ کا بھی ذکر آیا ہے، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اس میں آپ کو بات چلے گی پتہ۔ یہ آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب کا ایک مطلب ماحول کے حساب سے، حالت کے حساب سے لفظ ابھی جیسے استعمال ہوا۔ جیسے ہمارے یہاں کا کلچر ہے، ہم کسی کو بھی بچے کو بیٹا بول دیتے ہیں، جی 2 سال چھوٹا کو بھی بیٹا بولتے ہیں، 10 سال چھوٹا ہے۔ اب کوئی تھرڈ پرسن فار ایگزامپل کوئی اگر فارینر سنے گا تو وہ تو سوچے گا کہ اس کی یہ سگی اولاد ہے کہ نہیں، ہے نا؟ ہم بولتے بیٹا آجا اپنے پاس آجا کر کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بایولوجیکل فادر ہو گئے یا بایولوجیکل ریلیشن ہمارا ہے۔ اس جب یہ ہمارے یہاں کا ٹریڈیشن ہے تو وہ وہاں کا ٹریڈیشن ہے، سمجھے میری بات آپ؟ اور جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب آپ کی مثل ہوتا ہے تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صحیح مسلم میں روایت ہے وہ بھی صراحتاً نہیں ہے. ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں میرے بھائی جس میں صراحتاً ہے کہ اللہ کے رسول کے والد اور والدین لفظ کے ساتھ کافر تھے، مشرک تھے. اچھا، یہ آپ کی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عرب کے لوگوں کو ماحول کے حساب سے لفظ ابھی استعمال کیا، ٹھیک ہے، عرب میں. جی جی تو بالکل. یہاں پہ لفظ عرب آپ نے استعمال جی کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرماتا ہے اذ قال لی ابیہ یا ابتی، ایک جگہ. دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یعنی ابراہیم علیہ جی السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، وہاں پہ لفظ ابھی استعمال ہوا. اب عرب تو جی ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد جب ان کی آل اولاد ہو گئی تھی جب بسا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ جی ابی اپنے باپ کے لیے استعمال کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا. تو کیا آپ کا یہاں سے یہ بنیاد جی ٹوٹ نہیں جاتی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب میں لفظ ابی کا استعمال ہوا، لیکن عرب جو بسا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے آنے کے بعد تبھی بسا ہے، جب حضرت حاجرہ یہاں پر آئی تھیں اور کھو گئے تھے، پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں جب ہی عرب کی بساوٹ ہوئی ہے. تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ ابی کا استعمال کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر. تو وہاں پر جو ابھی بنا بھی نہیں ہے عرب، اس سے پہلے اللہ نے ابھی استعمال باپ کے لیے کیا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر بھی آپ کو. بہت خوبصورت، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کرے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں پر قافلوں کا پڑاؤ آنا شروع ہو گیا اور جو عرب ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بسنا شروع ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی بڑے ہوئے تک یا ان کی نبوت آئے تک وہ بسنا شروع ہو گیا. تو اسماعیل علیہ السلام تو بنو عرب ہی کہلائیں گے، عرب کے ہی ایک باشندے تھے، ایک حصے تھے. دوسری بات ہے قرآن مجید میں جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ پچھلی کسی قوم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حالیہ دور کی جو زبان چل رہی نا، اس زبان میں اس بات کو سمجھایا جاتا ہے، اس زبان میں سمجھایا جاتا ہے. جو پچھلے دور کے جو واقعات آپ بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ کیا کہتے ہیں، اس دور میں سمجھایا جاتا ہے، اس دور میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس دور میں. اب اس طریقے سے یہ دیکھا جائے، اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو قرآن مجید ہمیں وہ ایسے بہت سے ایگزامپل ملتے ہیں جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ الفاظ تو جو ہے یہ عربی الفاظ نہیں ہے، یہ جو الفاظ ہے یہ عربی الفاظ نہیں ہے. اب لیکن قرآن مجید جب آپ غور کریں تب آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کو بات سمجھا رہے ہیں تو اس وقت معاشرے میں جو الفاظوں کا استعمال ہو رہا ہے، معاشرے میں جو الفاظ چل رہے ہیں، اس چیز کو بتایا جاتا ہے میرے بھائی. یہ بات ہے. اور ہمارے پاس اس کی بیکنگ میں جو دلیل ہے نا دیگر، اگر صرف یہ ہمارے پاس صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے، صرف یہ ایک چیز ہے، ہمارے پاس بہت ساری دلیل ہے اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے قرآن مجید سے. جی جزاک اللہ. تو اس سے یہی مراد نکلا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا، نہ کہ اپنی طرف سے دعا سکھائی. لا الہ الا ہاں دعا سکھائی. انتا سبحانک انی کنت، وہ نقل کی اللہ انت تعالیٰ نے. سبحانک انی، جی لا نقل کریں. اور جو الفاظ رہتے ہیں وہ وقت کے جو حالات، اس وقت کے جو حالات رہتے ہیں نا، اس وقت کے اعتبار سے رہتے ہیں. یعنی یہ آپ کہہ بات رہے ہے ہیں کہ میرے وہاں بھائی. پر نقل ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ. ہاں نقل ہوئے، استعمال. جی جی جی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ابی وہ نقل کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ جی السلام کی دعا. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس سے نقل کیا، اور اس وقت عرب کے معاشرے میں جو اس الفاظ کا استعمال تھا وہ بتایا گیا ہے وہاں پر. اور صرف لفظ ابھی استعمال نہیں ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، یا آبتی بھی استعمال ہوا ہے. جی جی جی. یہ ابھی ہی یا آبادی سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 42. تو بالکل بات کرسٹل کلیئر ہوتی ہے کہ لفظ ابا کا استعمال ہوتا ہے بایولوجیکل فادر. اب کوئی شخص نہ ماننا چاہیے یہ غلط بات. جی جی جی. تو اس کا خلاصہ کیا ہے حضرت؟ دیکھیے بنیادی طور پر اس خلاصہ ہی قرآن مجید ہم اپنی بنیادی کتاب، بنیادی دلیل مانتے ہیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی بستی کو، اس کے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے تو رسول نہ بھیجے، تو اللہ کے رسول آئے نہیں تھے، اللہ کے رسول کے ماں باپ کے دور میں کوئی رسول نہیں تھا، تو ان پر عذاب نہیں آ سکتا. جب عذاب نہیں آ سکتا تو وہ مشرک، کافر، منافق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان تینوں پر عذاب آتا ہے. مسلمان پر بھی آتا ہے لیکن الٹیمیٹ وہ جنت پہ چلے جائے گا نا. اگر وہ مسلمان مان لیتے اللہ کے رسول کے ماں باپ کو تو ہماری بات ختم ہو جائے گی، ہمارے موقف کی ہدایت ہو جائے گی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، اگر ان کے والد، اللہ کے رسول کے والد کافر ہوتے یا مشرک ہوتے تو ان کا نسب کٹ جاتا ہے. تو سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں جو آیا ہے
کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب کافر ہو گیا تو نسب کٹ گیا وہاں پر. سمجھ رہے میری بات؟ آپ نسب کٹ گیا بالکل وہاں پر. اللہ کے رسول کبھی بھی جامع ترمذی میں، صحیح بخاری مسلم کی اور بھی جو حدیثوں میں آتا ہے الفاظ، اور بھی جگہ کہ آپ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابن عبد المطلب ہوں. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس جو تھے، اپنے والد کے تعلق سے بیان کرتے کہ عباس جو تھے ان کے لیے بات ہے عباس ابن عبد المطلب. اب بتائیے، جو کہ عباس اللہ کے رسول کے چچا تھے، لیکن وہ لفظ کے استعمال وہ بھی عبد المطلب کو اپنا باپ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی عبد المطلب کو اپنا باپ بول رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول آپ کے بیٹے ہیں؟ کیا پوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کنڈیشن کے حساب سے، کرائٹیریا کے حساب سے الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کی خاصیت ہے. لاسٹ کویشچن کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے یہاں پر بات کو روک دوں گا. سورہ یاسین جی کی آیت نمبر 6 جو آپ نے پیش کی تھی کہ اے نبی یہ غافل ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں تھے، اس سے پہلے وہ بات ہو رہی ہے پریزنٹ کی، دور حاضر کی، جس میں مشرک مکہ غافل ہیں. تو اس میں ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ اس غفلت میں نہیں تھے؟ کیونکہ غفلت سے مراد یہاں پہ مشرکین مکہ کے دین میں بگاڑ کا وہی بتایا جا رہا ہے شاید، کہ وہ غافل ہیں، انہوں نے دین ابراہیم کو بگاڑ دیا. تو یہ کیسے ہم تعین کریں گے کہ ان کے والدین جو تھے وہ اس غفلت میں نہیں تھے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت نمبر جو 6 میں نے بیان کیا تھا، اس میں لفظ جو غافل کا استعمال ہوا وہ مطلقاً ہوا ہے سب کے لیے. غافل تھے، ان تک واضح بات پہنچی نہیں بالکل بھی. اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ وہ جاہلون تھے، جاہل تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس. تو اس سے بھی بات ہمیں چلتی ہے نا پتا. صرف ایک آیت سے، ایک حدیث سے ہم اپنا مقدمہ پیش نہیں کر رہے. صحیح بخاری مسلم کے درجنوں حدیث سے ہیں، درجنوں حدیث ہے میرے بھائی، جس سے بات چلتی پتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں بہترین قرن میں بھیجا گیا، میں بہترین وقت میں بھیجا گیا. جامع ترمذی کی کمزور روایت ہے کہ میں بہترین خاندان میں، بہترین نسب میں بھیجا گیا. تمام روایتوں کو، آیتوں کو اکٹھا کرو تو ہمارے پاس ایک موقف آتا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب اپنا نسب آپ اپنے دادا سے جوڑ رہے. تو دادا سے نسب جوڑنے کے بیچ میں کڑی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے والد عبداللہ. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھیے. اگر عبداللہ کافر ہوتے تو آپ کا نسب نہیں جوڑتا عبد المطلب سے. یہ بات سمجھنا چاہیے، اور یہ بات بڑی بنیادی بات ہے. کل بھی جب آپ نے ایک سوال کرے تھے ابو طالب کے تعلق سے، تو بخاری مسلم میں تو بالکل واضح کہ وہ کافر تھے، بالکل واضح یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی ان کے تعلق سے امت میں دو ہی رائے پائی جاتی ہے. کئی لوگوں نے ان کے ایمان کا بھی دعویٰ کرے، لیکن اصول کافی کا اور بہار الانوار سے میں آپ کو ایک حوالہ کل آپ کو نہیں بتایا تھا، اس میں باقاعدہ امام جعفر کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے جو داماد تھے حضرت علی، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جی بولیں. کہ اللہ کے رسول کے، جی اللہ کے رسول کے جو داماد تھے حضرت علی، آپ سے روایت ہے کہ اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا کہ میں اپنے کافر باپ اور ماں سے بچ گئی. یہ بہار الانوار جو ہمارے شیعہ ذاتی کتب، اس سے میں نے آپ کو حوالہ دی ہے، اصول کافی اور بہار الانوار سے. اور بھی ہے مزید اس میں بات کرنے والے. یہ بنیادی بات قرآن مجید کی اس آیت سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا، تو وہ بالکل آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو 15 ہے، وہ بالکل میرے بھائی اس بات کو بتا رہی ہے، بالکل اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی بھی شک اور شبہ نام کی چیز نہیں کہ ہم اس قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجے. بالکل یہ بات ہے ایسا. اس تو ہمیں بہت سے کمپینینس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جن کے والد تو کافر تھے لیکن پھر بھی منسوب ان کی طرف ہوتے ہیں. تو یہ کیا دلیل بن سکتی ہے آپ کی کہ اگر کافر ہوتے تو منسوب کیوں کرتے اپنے عبداللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں بالکل نہیں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کون تھے آپ مجھے بتائیے جو منسوب کرتے اپنے آپ کو. اللہ کے رسول تو فقریہ بتا رہے. جامع ترمذی کی جو میں آپ کو روایت بتایا ہے 3532 نمبر کی شاید روایت ہو، اور روایت کمزور ہے، لیکن تمام روایتوں کو اکٹھا کرو تو موقع پہ بات آتی ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے اس بات کو بیان کرتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں بے اور شک. عبداللہ کا بیٹا ہوں، فخر سے بتاتے ہیں. آپ اگر آپ کافر رہتے تو آپ کیوں بتاتے؟ دوسری بات غزوہ حنین جو ہوا تھا، غزوہ حنین جس میں تمام صحابہ جو ہے وہ بیک فٹ میں آ گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے آپ کو وہ سننے کے لائق ہے میرے بھائی بات ہے، سننے کے لائق ہے. وہاں پر غزوہ حنین ہوا تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں اللہ کا رسول، اس کا کوئی جھوٹ نہیں اس میں.
اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب آپ یہ بات خود سوچیے گا، خود آپ اس بات کو سوچیے میرے بھائی، یہ انا رسول، انا محمد رسول لا قسم، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فخری اعلان کرتے ہوئے گھوڑے میں آپ آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، وہ اگر صحابہ جوڑتے بھی تھے تو وہ یہ ہو سکتا ہے بالکل، اور یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پہچان کے لیے بتایا کہ میرے والد یہ، لیکن آپ نے کبھی فخر نہیں کرے، کافر پہ کبھی فخر نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کافر پر کبھی فخر نہیں ہو سکتا، منافق پر کبھی فخر نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ یہ بنیادی بات آپ کو سمجھنا چاہیے، کبھی فخر نہیں ہو سکتا، یہ ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہماری بات ہے ایسا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول کی حدیث سے بخاری میں 1385 نمبر کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی کرتے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں بات چلی پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کفر کیا یا